अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अनीसुर रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिकंदर आज़म, एक ख्वाहिश नातमाम का आखिरी सफ़र। और ये है दरियाए जेहलम का वो किनारा जहां आपसे आखिरी मरतबा मुलाकात हुई थी गुज़श्ता एपिसोड में। लेकिन इससे पहले कि हम आज के एपिसोड में सिकंदर आज़म और राजा पोरस के दरमियान होने वाले तारीख़ी मारके का ज़िक्र करें, आइए देखते हैं हमारे प्रोग्राम के गुज़श्ता एपिसोड्स में क्या वाक़यात पेश आए थे। दरियाई सिंध अबूर करने के बाद अब सिकंदर का लश्कर कुदरती वसाइल से माला माल कदीम हिंदुस्तान के उस देश की जाने बढ़ रहा था जिसकी गोद में कई अजीमुशान तहजीबें परवान चढ़ीं। सर जॉन मार्शल के मुताबिक यही कक्षशिला बाद में टेक्सला बन गया और सराय खोला यहाँ पे इतना अरसा लंबा चला और उसके नाम का इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है कि आज तक जो लोकल लोग हैं ना टेक्सला के, टेक्सला को टेक्सला के बजाय सराई के नाम से जानते हैं। और सराई क्या है? सराई काला कहते हैं। मौरखीन के मुताबिक सिकंदर आज़म का टेक्सला में जिस मकाम पर इस्तिकबाल हुआ उसे भेरमंड कहते हैं, जिसके आसार आज भी टेक्सला म्यूजियम के करीब मौजूद हैं। 455 ईस्वी में जब व्हाइट हुन्स टेक्सला को तख्तो ताराज करते हैं तो न सिर्फ ये कि टेक्सला की कई कदीम बस्तियों के नामो निशान तक मिट जाते हैं, बल्कि इस शहर में गंधारा तहजीब और बुद्धिज़्म भी एक जीती जागती हकीकत की बजाय एक अफसाना बनकर रह जाते हैं। ये वो पाथ है, ये हिस्टोरिक पाथ है जिसका कि आम तौर पे लोगों को पता नहीं। अब थोड़ी देर बाद ना हम वो उस पास पे जाने वाले जो ओरिजिनल पास है ना, मरगला पास। जो आजकल का जो पास है ये तो बहुत बाद का बना है ना, शेर शाह सूरी के ज़माने का, ये अलेक्जेंडर के ज़माने का। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि अलेक्जेंडर जो गुजरा था तो उसका पास कौन सा था। ये वही पास है, टेक्सला के साथ ये लिंक है। मारगल्ला के पहाड़ों को अबूर करके सिकंदर आज़म अब पंजाब के उन मैदानी इलाकों की जाने बढ़ रहा था जहाँ पर एक ऐसा मुल्क भी था जो सिकंदर के रास्ते की दीवार बनने जा रहा था, और एक ऐसा बादशाह भी था जो सिकंदर आज़म से पंजा आजमाई करना चाहता था। उस बादशाह का नाम राजा पोरस था और उस मुल्क को आज जेहलम कहा जाता है। इस शहर की इब्तिदा से मुताल्लिक ये कहानी भी बयान की जाती है कि 1532 के आसपास चंद मल्लाह दरियाए जेहलम के दाएं किनारे पर आकर आबाद होते हैं और एक नई बस्ती की बुनियाद रखते हैं। आज का जेहलम शायद उसी कदीम बस्ती का नया चेहरा है। अगर हम इस तस्वीर को देखते हैं तो ये हमें 326 कबल मसीह के उस अहद में ले जाती है जब सिकंदर के घोड़ों की वजह से पहली मर्तबा इस खित्ते में नमक दरियाफ्त हुआ। राजा पोरस और सिकंदर आज़म के दरमियान मुमकिना जंग को टालने के लिए चंद सिफारती कोशिशें भी की गईं जो बेनतीजा साबित हुईं। शायद पोरस और सिकंदर दोनों ही को अपनी फौजी कुव्वत पर कामिल भरोसा था। सिकंदर आज़म का लश्कर राजा पोरस पर हमले के लिए दरियाए जेहलम के किनारे तो पहुंच गया था, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि मौसम गर्मा में यह दरिया तूफ़ानों की जद में आया एक बेरहम समंदर बन जाता है। सिकंदर आज़म अब जलालपुर शरीफ में कायम अपने फौजी कैंप में बैठा इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि मौसम गर्मा बीत जाए और दरिया में पानी का बहाव कम हो तो वो दरिया अबूर करे। यूनानी मौरखीन के मुताबिक सिकंदर का लश्कर दरियाए जेहलम के किनारे जलालपुर शरीफ में शुमाल मशरिक और जनूब मगरिब में दूर दूर तक फैला हुआ था। दरियाए जेहलम के किनारे सिकंदर आज़म अपनी नकलो हरकत को किसी एक ख़ास जगह तक महदूद नहीं रखता था। यानी अगर उसका लश्कर आज यहाँ डेरे डाले हुए है तो कल किसी और जगह पर होगा। दरअसल वो चाहता था कि राजा पोरस उसके मंसूबों से आगाह ना हो। एक और वजह जो सिकंदर आज़म की अपने अटैक को प्रोलॉन्ग करने की थी वो ये भी थी कि वो गर्मियों के मौसम के गुजरने का इंतज़ार कर रहा था ताकि दरियाए जेहलम का पानी उतर जाए और वो बड़े आसानी से राजा पोरस पर हमला कर सके। दरिया के इस किनारे तो यूनानी लश्कर पड़ाव डाले हुए था, जबकि दरिया के दूसरे किनारे पर हद्दे निगाह तक राजा पोरस की सिपाह फैली हुई थी, जिसमें जा बजा बुलंद सुतूनों की तरह वो हाथी भी नजर आ रहे थे जिनकी हैबतनाक चिंगाड़ हर तरफ एक वहशत फैला रही थी।
دریائے جہلم کے دونوں کناروں پر کھڑی افواج اور ان کے سپہ سالاروں کے درمیان اعصابی جنگ تو بہت پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اب انتظار صرف اس بات کا تھا کہ جنگ کا آغاز کون کرے گا۔ مورخین کے مطابق سکندر اعظم کو وہ مقام مل گیا تھا جہاں سے وہ دریائے جہلم عبور کر سکتا تھا۔ دریائے جہلم سے تقریباً 17 میل کے فاصلے پر وہ جگہ جلال پور شریف میں واقع کاندر نالہ تھی۔ بعض محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ سکندر اعظم نے دریائے جہلم کو جس مقام سے عبور کیا وہ کاندر نالہ نہیں بلکہ وہ جگہ منگلا کے جنوب مشرق میں بھونا کے قریب ہے، جو کہ جہلم شہر سے تقریباً 14 میل کے فاصلے پر ہے۔ بظاہر تو راجہ پورس کا لشکر آج سکندر کے مد مقابل نظر آ رہا تھا، مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ راجہ پورس نے اپنے ریاست کے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کا سلسلہ عرصہ دراز سے شروع کر رکھا تھا، اور دریائے جہلم کے کناروں پر موجود اس کی دفاعی چوکیوں کے آثار آج بھی یہاں جگہ جگہ پر ملتے ہیں، جن میں سے ایک جہلم سے مشرق کی سمت تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ دریائے جہلم کے مشرقی کناروں کے ساتھ ساتھ راجہ پورس نے راجہ امبی کے سپاہیوں پر نظر رکھنے کے لیے دفاعی چوکیاں بھی بنوائی تھیں۔ انہی چوکیوں میں سے ایک چوکی یہاں کوہار کے مقام پر بھی موجود ہے، جہاں آج بھی گزشتہ صدیوں کے کچھ آثار دکھائی دیتے ہیں، اور شاید یہ جو مٹی کی دیوار نظر آ رہی ہے یہ راجہ پورس کی اسی دفاعی چوکی کی دیوار ہو۔ راجہ پورس کی دفاعی چوکیوں کے مقام پر موجود ان قدیم آثار کا ماضی فی الحال تو اندھیرے میں ہے، لیکن تحقیق و جستجو ایک نہ ایک روز عہد رفتہ کے اس راز تک ضرور پہنچ جائے گی۔ راجہ پورس کی جب جنگ ہوئی ہے ادھر بہت سے ہمیں ریمنٹس ملتے ہیں، بہت سے ٹبے ایسے ہیں، بہت سے ماؤنٹ ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ گریک اور اس کی الیگزینڈر اور پورس کی لڑائی کا ریفرنس ملتا ہے۔ اس میں چیزیں بعض دفعہ ٹبوں سے نکلتی ہیں کھدائی کے دوران۔ جہلم کے ماضی میں سفر کرتے ہوئے یہ راستے اس شہر کے اس گوشے کی طرف بھی لے جاتے ہیں جہاں راجہ پورس کے ایک دفاعی قلعے کا دھندلا سا سراغ آج بھی موجود ہے۔ جہلم کی تاریخ پر لکھی گئی کتب اس بات کی نشاندہی کرتی نظر آتی ہیں کہ پاٹا کوٹی کے مقام پر موجود یہ قدیم آثار بالکل اسی جگہ پر واقع ہیں جہاں 326 قبل مسیح میں راجہ پورس کا دفاعی قلعہ ہوا کرتا تھا۔ تاریخ اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ بہت ممکن ہے کہ اس وقت دریائے جہلم یہاں اس قلعے کے قریب سے گزرا کرتا تھا۔ پاٹی کوٹی کے مقام پر ان آثار کی جگہ پر ہزاروں سال پہلے دریائے جہلم کے کنارے راجہ پورس کے دفاعی قلعے کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ قدیم جہلم کا یہ جہاں دیدہ راجہ آنے والے زمانوں کے خطرات کو بھانپ چکا تھا، جو آج سکندر اعظم اور راجہ امبی کے لشکر کی شکل میں دریائے جہلم کے دوسرے کنارے پر موجود تھے۔ اور پھر فیصلے کی گھڑی آن پہنچی۔ وہ ایک سیاہ رات تھی۔ طوفانی بارش کے دوران بجلی کی کڑک سے کلیجے پھٹے جا رہے تھے۔ دریائے جہلم کی غضبناک لہریں جیسے سارے جہلم کو ڈبونے پر تلی ہوئی تھیں۔ سکندر اعظم بے رحم موسم اور غصے سے بپھری موجوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی سپاہ کو دریائے جہلم پار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سکندر اعظم کا لشکر کافی جانی اور مالی نقصان اٹھانے کے بعد آخر کار دریائے جہلم کے مغربی کنارے سے دریا عبور کر کے اس میدان جنگ میں اترتا ہے جو آج بھی جہلم میں اس ہزاروں سال پرانی لڑائی کا واحد گواہ ہے۔ راجہ پورس اور سکندر اعظم کے درمیان ہونے والی لڑائی کے میدان جنگ کو آج مونگ کہا جاتا ہے، جو جہلم سے جنوب کی طرف 30 کلومیٹر پر واقع منڈی بہاؤالدین کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔
تقریباً آج سے 2500 سال پہلے سکندر اعظم اور راجہ پورس کی فوجوں کے درمیان میدان جنگ بننے والے اس علاقے کا اصل نام کیا تھا، تاریخ اس حوالے سے ہمیں کچھ نہیں بتاتی۔ البتہ آج اس علاقے کو مونگ کہا جاتا ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر سکندر اعظم نے جنگ کے بعد ایک شہر آباد کیا جسے نکایا کہا جاتا تھا، لیکن پھر یہ شہر اور اس کا نام وقت کی دھول میں کہیں گم ہو گیا۔ منڈی بہاؤدین کا قصبہ مونگ ایک مرتبہ پھر جنگ دریائے جہلم کے میدان جنگ میں بدلتا ہے تو راجہ پورس کا لشکر یونانیوں پر حملہ آور نظر آتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی جھڑپ میں سکندر زخمی ہو جاتا ہے اور اس کا چہیتا گھوڑا بیوسیفالس مارا جاتا ہے۔ جس کی یاد میں سکندر نے ایک شہر بوسیفیلا کے نام سے آباد کیا۔ منڈی بہاؤدین کے قصبہ پھالیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی سکندر اعظم کا آباد کیا ہوا وہی بوسیفیلا شہر ہے۔ یونانی مورخین لکھتے ہیں کہ سکندر اعظم اور راجہ پورس کی فوجوں کے درمیان مقابلہ بہت سخت تھا۔ چیختے چنگاڑتے ہاتھی سکندر کی سپاہ کو رونتے جا رہے تھے اور یونانی لشکر میں ایک افراتفری پھیل چکی تھی۔ ایسی صورتحال میں سکندر ایک نئی چال چلتا ہے اور اس کے حکم پر ہاتھیوں کی سونڈیں اور پاؤں زخمی کر دیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ہاتھی بے قابو ہو کر اپنے ہی لشکر کو کچلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پورس اس پریشان کن صورتحال میں بھی ہمت نہیں ہارتا۔ اسے 9 زخم لگ چکے تھے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی سپاہ کے ہمراہ سکندر کے آگے ڈٹا ہوا تھا۔ یوں کبھی اس کا پلڑا بھاری ہوتا اور کبھی سکندر کا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بے تحاشا جانی اور مالی نقصان کے بعد حالات سکندر اعظم اور راجہ پورس کو ایک ایسے اختتام پر لے آئے تھے جہاں ہار جیت کا حتمی فیصلہ مشکل ہو گیا تھا۔ Until the lion never learned to write, every story will glorify the hunter. جب تک شعر کو لکھنا نہیں نہ آئے گا تو تمام کردار جو ہے نا ہسٹری کے وہ شکاری کی تعریف ہی کریں گے۔ تو لوکل ہمارے جو ادھر کے لوگ بریو لوگ ہیں تو انہوں نے بڑا ان لوگوں کو نقصان بھی پہنچایا تھا انویڈرز کو، لیکن نیور دیز مثلا کہ چیپٹر آف ہسٹری ہیز بین ڈسکلوز ٹو دا پبلک لیول۔ جنگ جہلم کے اختتام پر سکندر اعظم اور راجہ پورس کے درمیان ہونے والی گفتگو کا یہ جملہ تاریخ میں بہت شہرت رکھتا ہے کہ سکندر نے جب راجہ پورس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو راجہ پورس کا جواب تھا وہی جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کرتا ہے۔ بظاہر تو یہ جملہ راجہ پورس پر سکندر کی برتری کو ظاہر کر رہا ہے، مگر تاریخ کی کتب میں درج اس جملے پر اختلاف رائے کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ دریائے جہلم کے کنارے بے تحاشا کشت و خون، تباہی و بربادی اور جان و مال کے بے پناہ نقصان کے باوجود تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ کے بجائے امن کی خواہش ایک ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح اس جنگ کے پرہیبت میدان میں کہیں نہ کہیں ضرور موجود تھی، جو راجہ پورس کو مخاطب کرتے ہوئے سکندر کی زبان سے نکلی اور فارسی کے مشہور شاعر فردوسی کے قلم سے ایک نظم کی صورت میں یوں ادا ہوئی۔ اے عظیم انسان، ہم دونوں کی افواج لڑائی سے تھک کر چور ہو گئی ہیں، ہاتھی انسانی کھوپڑیوں کو توڑ رہے ہیں، گھوڑوں کے پاؤں سپاہیوں کی ہڈیوں کو روند رہے ہیں، ہم دونوں بہادر اور جوان، دانشمند اور ہم مرتبہ، تو پھر سپاہیوں کا مقدر قتل عام کیوں؟ شکست کے بعد ندامت کس کام کی؟ شکست کے بعد ندامت کس کام کی؟ دریائے جہلم کے کنارے راجہ پورس اور سکندر اعظم کے درمیان ہونے والے معرکے کا اختتام ہو چکا تھا۔ کون فاتح رہا، سکندر اعظم یا راجہ پورس؟ وقت نے اس فیصلے کو محفوظ کر رکھا ہے۔
فی الحال اپنے میزبان انیس الرحمان کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. دیکھتے رہیے پروگرام سکندر اعظم، ایک خواہش ناتمام کا آخری سفر.